مدینے میں اس دن ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ساری کائنات افسردہ ہو۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا ہر طرف ذکر ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا ذکر ہر جگہ ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک وقت آیا جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیماری کا حق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تقریباً 13 دن تک رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آخری نصیحتیں، محبت بھرے جملے اور آخری دعائیں ادا ہو رہی تھیں۔ یہ بیماری سن کر 11 ہجری ماہ صفر کے آخر یا ربیع الاول کے شروع میں شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر کھائے گئے زہر کا اثر کو بھی اکثر محسوس کرتے تھے۔ بیماری کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سرد، بخار اور کمزوری تھی۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کپڑا باندھ لیتے۔ محلۃ مومنین کے گھروں میں قیام آبادیدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے بارے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں رہتے، لیکن بیماری بڑھنے کی لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عائشہ کے گھر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور فضل بن عباس سہارا دے کر حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں لے گئے۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن گزارے۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرمائے، نماز اور چہرے تمہارے متعلق ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بھی بتایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور یہ لفظ بھی بار بار دہراتے رہے، اللہ میری امت، آخری خطبہ اور دعائیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر صحابہ کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے تو آج ہی لے لے۔ کئی صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف خیر پہنچایا ہے، بیماری کا بڑھ جانا۔ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی تکلیف کا آثار تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پانی میں ڈالا جاتا، پھر چہرے پر پھیرا جاتا اور دعا کرتے، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ فرشتہ اجل کی آمد جب وقت قریب آیا تو اللہ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ تھا۔ فرشتوں کو عام لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں ملا۔ حضرت جبرائیل ساتھ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اللہ کے پاس تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اعلیٰ رفیق کے پاس جانا چاہتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قربت کو دنیا پر ترجیح دی۔ روح قبض کرنے کا منظر جب فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تو حضرت عزرائیل نے اجازت طلب کی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے، اللہ مجھے معاف فرما، مجھے اعلیٰ رفیق کے پاس پہنچا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نہایت سکون اور آرام سے قبض کی گئی۔ یہ 12 ربیع الاول بروز پیر وقت شاید دن کے قریب 10 بجے کا وقت تھا۔ صحابہ کرام کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ مدینہ منورہ کی گلیاں شمار ہو گئی۔ حضرت عمر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے آ کر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا تقریباً 13 دن رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت امت کو دی۔ حضرت جبریل اور حضرت عزرائیل تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو دنیا میں رہ جائیں، اللہ کے پاس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرب کو چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال نہایت سکون اور رحمت کے ساتھ ہوا۔ اللہ پاک نے ہم ایک نہایت دل کو چھو لینے والی کہانی سناتے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اور وسلم میں جب فرشتے اجل حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ایک وقت آیا جب اللہ کے پیارے نبی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ یہ بیماری 13 دن تک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار، سر درد اور کمزوری تھی۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر اپنا کپڑا باندھ لیتے تاکہ کچھ سکون مل سکے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا جان لے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہوگی تو حضرت فاطمہ اکثر اپنے والد کے پاس آ کر بیٹھی رہتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر رونے لگتی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب بلایا اور ان کو کان میں آہستہ سے کچھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ فرمایا تو وہ مسکرانے لگی۔ بعد میں پوچھا گیا تو حضرت فاطمہ نے بتایا، پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بیماری سے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس میں نے رو دی۔ پھر فرمایا، تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، اس پر مجھے خوشی ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے سے پہلی آخری لفظ ادا کیے تو حضرت فاطمہ حجرہ میں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور آپ بار بار کہتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ نہایت غم بھرے الفاظ کہے، ہائے میرے والد، آپ نے اپنے رب کی پکار کو قبول کر لیا۔ ہائے میرے والد، آپ کا ٹھکانہ جنت فردوس ہے۔ ہائے میرے والد، ہم آپ کی جدائی جبریل کو سنا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ غم سے بے حال ہوئی۔ وہ اکثر کہتی، اے میرے والد، آپ کے بعد دنیا میں کیا رہ گیا؟ مدینہ کی گلیوں میں لوگ انہیں دیکھتے اور جاننے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی اپنے والد کے غم میں ٹوٹ چکی ہے۔ حضرت فاطمہ کا صبر اور برداشت اپنی جگہ، لیکن والد کی جدائی ان کے دل کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا، تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ واقعی صرف 6 ماہ بعد فاطمہ نے دنیا کو الوداع کہا اور اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ حضرت فاطمہ بیماری کے دنوں میں اپنے والد کے پاس رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی تھی کہ وہ سب سے پہلے ان سے ملیں گی۔ وصال کے وقت انہوں نے درد بھرے الفاظ کہے۔ وہ پناہ صرف 6 مہینے بعد ہی وہ اپنے والد کے پاس جا پہنچی۔ مدینہ منورہ ایک وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بیماری لاحق ہوئی۔ یہ بیماری تقریباً 13 دن رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار، سر درد، کمزوری تھی۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کپڑا باندھ لیتے تاکہ سکون ملے۔ عبیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عائشہ کے گھر لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فضل بن عباس سہارا دے کر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری دن گزارے۔ بیماری کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نصیحت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے نماز نماز اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ نرمی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور بار بار اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے، اللہ میری امت میری امت۔ ایک دن کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا کر فرمایا، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو
آج ہی بدلہ لے لے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیشہ خیر ہی پہنچائی ہے، بیماری کا بڑھ جانا وقت گزرتا گیا، بیماری بڑھتی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈالتے، پھر چہرے پر پھیرتے اور دعا کرتے اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ پھر وہ لمحہ آیا اس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کل موت حضرت اسرائیل کو بھیجا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بلند تھی، اس لیے فرشتہ اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے حضرت جبرائیل آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اسلام بھیجا اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اللہ کے پاس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت عزرائیل نے اجازت مانگی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں مگر آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نہایت سکون اور ریحت کے ساتھ قبض کی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ تھا اور آپ یہ لفظ دہراتے رہے اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے اعلیٰ رفیق کے پاس پہنچا دے۔ یہ 12 ربیع الاول بروز پیر کا دن وقت کا لمحہ تھا، صحابی کی عافیت میری مدینہ کی گلیوں میں شکبار ہو گئی۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی گردن حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، مگر حضرت ابو بکر آئے حجرہ میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کو بوسہ دیا اور کہا اے میرے نبی آپ دنیا میں بھی پیارے تھے اور آج بھی پیارے ہیں۔ پھر فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ حضرت فاطمہ کا درد بھرا قصہ۔ ان لمحوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ بھی حجرے میں موجود تھی، والد کی تکلیف دیکھ کر رونے لگی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا، پہلے ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ رونے لگی، پھر دربارہ کچھ فرمایا تو وہ مسکرا کر اٹھی۔ بعد میں انہوں نے بتایا پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس پر میں روئی۔ پھر فرمایا تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، اس پر میں خوش ہوئی۔ جب وصال کا لمحہ آیا تو حضرت فاطمہ کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہے میرے والد آپ نے اپنے رب کی پکار قبول کر لی، ہے میرے والد آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے میرے والد ہم آپ کی جدائی جبریل کو سنا رہے ہیں۔ وصال کے بعد وہ بار بار کہتی رہی اے میرے والد آپ کے بعد دنیا میں کیا رہ گیا۔ والد کی جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، وہ دن رات غم میں ڈوبی رہتی۔ وہ واقعی صرف 6 مہینے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخری نصیحتیں دی، اپنی روح اللہ کے سپرد کی اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بے خوشی خبریں دی کہ وہ جلد ہی والد سے جا ملیں گی۔ یہ لمحہ پوری امت کے لیے غم لمحہ تھا، مگر ساتھ ہی یہ یقین بھی کہ اصل زندگی اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اصل زندگی اللہ کے پاس ہے، جو دنیا میں آیا اس میں جانا تو ہے ہی۔ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے سے چلے گئے، موت کا ذائقہ تو ہر کسی نے چکھنا ہے۔ دعا کرو کہ آخری لمحے میں ہماری زبان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو اور کلمہ طیبہ کا ذکر ہو۔ مدینہ کی فضا بوجھل ہے، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، بخار تیز ہے، سر میں درد ہے۔ چنانچہ حضرت علی اور فضل بن عباس سہارا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں لے گئے۔
بیماری کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نصیحت کرتے رہے۔ ماشاء اللہ ہمارے آقا دو جہانان صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی اپنی امت کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ حق کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ پاک کا ذکر ہمیشہ کرنا، اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرنا اور نماز ادا کرنا، اپنا سے جو چھوٹے ہیں ان کی قدر کرنا، بڑوں کی عزت کرنا۔ بے شک وہ رحمت اللہ عالمین تھے، وہ اللہ پاک کے نبی ہیں، وہ رحمت بن کر دنیا میں آئے ہیں اور رحمت اللہ پاک کی رحمت ہم پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی دنیا سے چلے گئے اور غم مدینہ کے گلیوں میں ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روتے صحابہ کرام رو رو کر، حضرت فاطمہ روتی، حضرت فاطمہ بھی اس طرح 6 ماہ بعد اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ حضرت عمر رو رو کر کہتے کہ جس نے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرنے کی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنا یقین نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی تو دنیا میں ہی رہتے ہیں، وہ تو ہر دم اللہ کے پاس ہیں اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور اللہ کے پاس جانا ہی بہتر سمجھا، اللہ پاک سے ملنا ہی بہتر سمجھا۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر کسی نے ایک دن دنیا چھوڑ جانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑا، اللہ کے حضور پیش ہونا پڑا اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، ہاتھ باندھ کر انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ کا روزہ مبارک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعا کرتے، اے اللہ پاک میری امت کو بخش دے، اے اللہ پاک میری امت کو بخش دے، اللہ پاک میری امت کو بخش دے۔ غم اور درد مدینے والوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے لیے بے چین رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے دعا کرتے اور روتے۔ کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش قسمت وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ فرشتے ہاتھ موڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر